الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من قام ليلة العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب رواه ابن ماجه او كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے۔ ایمان والوں کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ ایمان والے اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر اپنے بندوں سے محبت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس امت کو سورہ اخلاص اور رمضان المبارک کا مہینہ عطا نہ فرماتے۔ سورہ اخلاص کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدیہ دینا قرآن کریم کی ایک مختصر آیت صورت ہے، اور اتنے بڑے مبارک مہینے کا ملنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس امت سے اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر داؤد علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے نبی داؤد علیہ السلام، اگر میرے گنہگار بندوں کو پتہ چلے میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گنہگار بندے جن کی زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، گناہ کرتے کرتے ان کے دل غلاظتوں کے گٹر بن چکے ہیں، جن کے نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہے، نماز نہیں، روزہ نہیں۔ اللہ فرماتے میں اپنے گنہگار بندوں سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اگر میرے گنہگار بندوں کو پتہ چلے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو مارے محبت کے ان کے بدن کے جوڑ الگ ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جنہوں نے رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کیا، رمضان کے روزے رکھے، گرمی کے موسم میں گلا بھی خشک تھا، زبان بھی خشک تھی، اور رمضان کا روزہ اگر توڑنا تھا، افطار کرنا تھا تو انسان آسانی کے ساتھ کر بھی سکتا تھا، کلی بھی کرتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس نے اللہ کے حکم کو پورا کیا، رات کو قیام کیا، رات کو تراویح پڑھی۔ تو میرا اللہ اپنے ان بندوں سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ اسے اللہ پاک فرماتے ہیں ابن آدم انی لک محب، اے ابن آدم میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، فبحقی کل محبہ، میرے حق کی قسم تو بھی مجھ سے محبت کرنے والا بن جا۔ اور اللہ فرماتے ہیں ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک، اے ابن آدم جب تو مجھے یاد کرتا ہے تو میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو یاد کرتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ بندے کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ جب بندہ گنہگاروں کے سامنے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو فرشتوں کے سامنے یاد کرتے ہیں۔ جس وقت بندہ ذاکر ہوتا ہے اس وقت بندہ اللہ کی بارگاہ میں مذکور ہوتا ہے۔ یا بن آدم ان ذکرتنی ذکرتک، جب تو مجھے یاد کرتا ہے تو میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ وَإِن نَسِيتَنِي ذَكَرْتُكَ، لیکن جب تو مجھے بھول جاتا ہے تب بھی میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولتا ہے لیکن اللہ اپنے بندے کو کبھی نہیں بھولتا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، آپ کا پروردگار اپنے بندے کو کبھی نہیں بھولتا۔ وقت پر کھانا کھلاتا ہے، وقت پر پانی پلاتا ہے، اور وقت پر رب العالمین اپنے بندے کی ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ اس سے ہماری ذمہ داری بنتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہونے کے ناطے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو جم کے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو تھک کے کرنا ہے۔ اور رمضان کا مبارک مہینے کا آخری دن ہے، آخری گھڑیاں چل رہی ہیں۔ جس نے بھی رمضان مبارک کو صحیح وصول کیا ہوگا روزے کے ساتھ، قیام کے ساتھ، اور یہ گرمی کے روزے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے 9 رمضان پائے۔ اللہ کے نبی کو 9 کے 9 رمضان آپ کو گرمی کے ملے، آپ کو سردی کا رمضان نہیں ملا، آپ کو برسات کا رمضان نہیں ملا، آپ نے 9 کے 9 رمضان آپ نے گرمی کے۔ اور رمضان کا معنی ہی ہوتا ہے جل جانا، رمضان یرمض، رمضان کے معنی ہوتا ہے جل جانا۔ انسان جب رمضان میں روزے رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے، گلا خشک ہوتا ہے،
آدمی کی زبان خشک ہو جاتی ہے، تھک جاتا ہے کاروبار کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ابھی جو فضا آسمانوں پر ہیں، کبھی رحمت کے دروازے کھولے ہیں، ہدایت کے دروازے کھولے ہیں، میرا اللہ پہلے آسمان پر اپنے عرش کو لے کر آ چکا ہے، جہنم کے دروازے بند ہیں، اللہ نے شیاطین کو قید کر لیا، یہ فضا صرف کچھ وقت کے لیے ہے۔ یہ مبارک ساعات اور یہ مبارک گھڑیاں آئندہ کس کو ملے کسی کو نہ ملے۔ یہ اخیری جو وقت عصر کے بعد کا بھی جو وقت ہے بڑا قیمتی وقت ہے۔ ابھی تو عید کا چاند ہو جائے گا انشاءاللہ، اور عید کے چاند کے بعد جو رمضان کی جو برکتیں وہ ساری کی ساری برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگرچہ عید کے رات کے چاند کی بڑی فضائل ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن آدمی کو اخیری گھڑیوں کے اندر بھی اگر بندہ رمضان کو وصول نہ کر سکا تو اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کر لے۔ ہم نے بارہا فضائل کی کتاب مشہور حدیث ہم نے سنی بھی اور پڑھی بھی ہے کہ جبرائیل نے بد دعا کی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے۔ ہلاک وہ انسان جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ سب سے بڑی بات تو ہے کہ فرشتہ کبھی خدا کے حکم کے بغیر کام نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں اللہ کا فیصلہ ہے لا یعصون اللہ ما امرهم، کہ فرشتوں کی جماعت کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی۔ ویفعلون ما یؤمرون، جتنا حکم ہوتا ہے اتنا فرشتے پورا کرتے ہیں۔ تو جبرائیل کا بد دعا کرنا یہ اللہ کی منشے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی امت سے کتنا پیار تھا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مومنین کے ساتھ بڑے نرم تھے، بڑے حریص تھے، ایمان والوں کے ساتھ۔ حالانکہ رؤوف اور رحیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی صفات اپنے بندوں میں سے کسی کو بھی نہیں دیتا، لیکن اللہ نے دو صفتیں اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی کہ جس طرح اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا مشفق ہے، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا مہربان ہے، بڑا مشفق ہے۔ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بھی ایمان والوں کے ساتھ بڑے مشفق ہیں، بڑے نرم ہیں، بڑے محبت کرنے والے۔ ایک بار آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیوی عائشہ کے سامنے دعا فرمائی عائشہ کے بارے میں، اللہم اغفر لعائشہ، اللہ تو عائشہ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ما تقدمت وما تأخرت وما اسرت وما اعلنت، اس کے اگلے گناہ بھی معاف فرما، اس کے پچھلے گناہ بھی معاف فرما، اس کے ظاہری جلوتوں کے گناہ، خلوتوں کے گناہ، سارے کے سارے گناہ معاف فرما۔ اللہ کے نبی نے جب عائشہ کے بارے میں دعا فرمائی، عائشہ اتنی خوش ہوئی کہ خوشی کے مارے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں الٹ پلٹ ہونے لگی، مارے خوشی کے۔ آپ نے کہا ما سر کی عائشہ، عائشہ اتنی ساری خوشی کی اس بات کی ہے کہ میں آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، آپ بہت خوش ہیں، ہمارے خوشی کے پھول لگے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آج آپ نے میری مغفرت کی دعا کی اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ تو میرے نبی نے فرمایا عائشہ آج میں نے تیرے دعا مانگی ہے، میرے اللہ کی قسم میں اپنی امت کے ہر نماز کے بعد مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ اس نبی کو اپنی امت سے اتنا بڑا پیار ہونے کے باوجود نبی نے آمین کہا ہے، آمین آمین، یعنی اللہ کو قبول فرما جبرائیل کی بد دعا۔ اگر کوئی انسان رمضان اگر اس کی مغفرت نہیں ہوئی اس کی ہلاکت میں کوئی تردد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کوئی آخری اوقات باقی ہے، آخری گھڑیاں باقی ہیں، ان وقتوں میں آدمی اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرے۔ ہم نے رمضان کا روزہ تو رکھا ہے بھوک اور پیاس کی حالت میں، لیکن نہ آنکھوں کا روزہ تھا، نہ زبان کا روزہ تھا، نہ کانوں کا روزہ تھا، نہ دل و دماغ کا روزہ تھا۔ ہم نے راتوں کو قیام تو کیا ہے، لیکن ہمارا قیام کیسا؟ میرے نبی نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوکے اور پیاسے رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور بہت سارے شب بیدار بھی ایسے ہیں کہ جن کو راتوں کو صرف جاگنے کے سوا کچھ نہیں ملا، ان کی راتیں بازاروں میں، ان کی راتیں گناہوں میں، ان کی راتیں ادھر ادھر کے لغویات میں گزرتی رہی۔ یہ سب کچھ اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ کے نیک بندوں نے بڑی خلوتوں کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ رمضان کا روزہ بھی رکھا، رات کو قیام بھی کیا، ان کے روزے بھی پورے ہو گئے، اور ہم جیسے گنہگار بندوں کے روزے بھی پورے ہو گئے۔ لیکن ہماری نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمان پر ہو، اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم پر ہو۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دیتا، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ جتنی محبت کرتا ہے اتنا عذاب نہیں دیتا۔ اس اللہ نے قرآن کریم میں میرے نبی کو فرمایا نبی عبادی
انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو میں اپنے بندوں کی مغفرت کرنے والا ہوں اور ان پر رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، اسے عصر کے بعد کے وقت میں ابھی مغرب کا 4 ہونے کے پہلے آدمی اللہ سے توبہ کر لے، استغفار کر لے، آئندہ رمضان کس کو ملے کس کو نہ ملے، آئندہ راتوں کا قیام کس کو ملے کس کو نہ ملے، زندگی سورج کی طرح غروب ہوتی انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ بھائی اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سفر میں جو اللہ کے راستے میں تھے، جنگل میں آپ نے قیام فرمایا اور ایک عورت تندور میں روٹیاں بنا رہی تھی، بخاری شریف جلد ثانی کی روایت ہے، روٹیاں پکا رہی تھی، اس کا چھوٹا سا بچہ قریب بیٹھا تھا۔ کبھی تندور میں آگ جلتی اور آگ کے شعلے جب بھڑکتے تھے، بچہ قریب آتا تو ماں اٹھتی تھی اور ماں اٹھنے کے بعد اپنے بچے کو دور کرتی تھی۔ اس طریقے پر 3-4 مرتبہ کھانے کے دوران ہوا کہ ماں اٹھ کے اپنے بچے کو دور کر دی۔ جب روٹی مکمل ہو چکی تو یہ ماں حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کر کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرا رویہ میرے بچے کے ساتھ دیکھا، میں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہوں کہ جب میں روٹیاں پکا رہی تھی اور آپ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، میرا بچہ آپ کے قریب آ رہا تھا تو میں بار بار اٹھتی تھی اور اپنے بچے کو آگ سے دور کرتی تھی، کہیں میرے بچے کو آگ کی لپٹ نہ لگ جائے اور میرا بیٹا جل نہ جائے۔ تو رب العالمین تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا پروردگار ہے، کیا میرا اللہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا؟ اس سوال ایک عورت نے بزرگ کو کیا ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اس سوال کے سننے کے بعد آپ اپنے سر کو نیچا کر کے بہت دیر تک روتے رہے اور آپ نے کہا نہیں میری بہن، اللہ میرے بندوں کو اللہ کبھی جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا، میرا اللہ اپنے بندوں کو کبھی جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ ہاں اس بندے کو اللہ جہنم کی آگ میں ضرور ڈالے گا جو رات کو خلوتوں میں تنہائیوں میں کسی گناہ کرنے پر مصر ہو اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہو، ایک گناہ کرنے کی عادت اس کی زندگی میں پڑ چکی ہو اور رات کو اس کی خلوتیں گندی ہو چکی ہو اور وہ بستروں پر گناہ کر رہا ہو، میرا اللہ اس بندے کو جلدی معاف نہیں کرے گا۔ اس سے میرے بھائیو، اللہ تو بڑا مغفرت کرنے والا رب ہے، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرے۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی اپنے گھر سے نکلے، ایک درخت پر دیکھا گھونسلہ ہے، گھونسلے میں چھوٹے چھوٹے بچے چڑیا کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بچوں کو اٹھا لیا۔ جیسے بچوں کو لے کر نکل رہے تھے تو بچوں کی ماں اس نے دیکھا کہ گھونسلے میں میرے بچے نہیں ہیں، تو اس نے اس صحابی کے ہاتھ میں بچے دیکھ لیے تو ان کے گرد گرد منڈلانے لگی تاکہ میرے بچے میرے پاس آ جاوے، لیکن وہ صحابی بات کو سمجھ نہ سکے۔ پھر وہ چڑیا خود ان کے ہاتھ میں بیٹھ گئی، پھر وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں بچوں اور چڑیا کو لے کر آئے۔ صحابہ کرام کی خوبصورت طریقہ عادت تھی، جب بھی کوئی نیا کام آتا نئی بات آتی تو اللہ کے نبی کے سامنے پیش فرماتے تھے۔ تو میرے نبی نے فرمایا میرے صحابی، جب تم نے اس چڑیا کے بچوں کو اس کے گھونسلے سے اٹھایا، اس کی ماں کہیں گئی ہوئی تھی، اس کی ماں نے آ کر دیکھا میرے بچے گھر پر نہیں ہیں، وہ راستے میں گھومنے لگی ادھر ادھر، آپ کو دیکھ لیا کہ آپ کے ہاتھ میں اس کے بچے ہیں، اس نے سوچا کہ میرے بچے مجھے مل جاوے، آپ کی چاروں طرف منڈلانے لگی، گھومنے لگی، آپ کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی تو اس نے سوچا چلو میں اس صحابی کی قید میں آ جاؤں، اگرچہ میں اس کی قید میں تو آؤں گا لیکن میرے بچے تو مجھ سے دور نہیں ہوں گے، میرے بچے میرے ساتھ میں رہیں گے۔ آپ کے قید میں یہ چڑیا بھی آ گئے، بچے بھی آ گئے، جاؤ اس بچوں کو اور اس کی ماں کو اس کے گھونسلے میں واپس رکھ کے آؤ۔ پھر میرے نبی رو پڑے، پھر فرمایا جس طرح چڑیا کو اپنے بچوں سے کتنا پیار ہے، اس سے رب العالمین اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں کہ ماں کو جتنا اپنے بچوں سے زیادہ پیار ہوتا ہے، اس سے رب العالمین اپنے گنہگار بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئے۔ ایک بڑے بہت بڑے اللہ والے، علامہ شبلی کا نام سنا ہوگا، بڑے اللہ والے ہیں، بڑی محنت کر کے انہوں نے اپنے دل میں اللہ کی محبت بٹھائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا تعلق بغیر مجاہدے کے نہیں آتا، اللہ کا تعلق تو بڑے قربانی کے بعد آتا ہے، مجاہدے کے بعد آتا ہے۔ بہت بڑے نہاون کے پروفیسر تھے، انسپیکٹر تھے شبلی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک بار نہاون کا جو بادشاہ اس نے اپنے سارے وزیروں کو بلایا اور سارے افسروں کو، اس میں یہ بھی ایک افسر تھے، اور سب کو کہاں ایک پوشاک دیا، ایک لباس دیا، اس لباس میں میرے سامنے آؤ تاکہ میں تمہیں انعام دینا ہے اور میں ہر ایک کے کام کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب یہ محفل لگی، ہر ایک کو اپنا جوڑا پوشاک پہنا ہوا تھا، اسی وقت ایک وزیر کو چھینک آ گئی اور بادشاہ کی مجلس میں چھینک آنا بڑی بے ادبی ہے۔ اب چھینک کو وہ دبا رہا تھا، بار بار دبا رہا تھا لیکن دب نہ سکی اور چھینک آئی تو اس کے ناک سے پانی نکل گیا۔ اس کے پاس ٹیشو پیپر تو تھا نہیں، رومال تھا نہیں، تو اس نے وہ پوشاک کی آستین جو بادشاہ نے عطا فرمائی تھی بطور ہدیے کے،
اس نے اپنے ناک کو صاف کر دیا. بادشاہ کی نظر پڑی, غصے ہو کر فرمایا تم کیا کرتے ہو؟ تم نے میرے پوشاک کی توہین کی, جاؤ یہاں سے نکل جاؤ, میں نے تمہاری وزارت کو ہٹا دیا ہے. پوری مجلس گڑبڑ ہو گئی اور جو بڑا وزیر ہے اس نے سمجھا کہ بادشاہ غصے کی حالت میں کہ فوراً مجلس کو برخاست کر دی. علامہ شبلی نے یہ ان کے بادشاہ کا غصہ علامہ شبلی کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا. اچانک جیسے ہی مجلس برخاست ہوئی وہ اپنے پوشاک کو اتار کر بادشاہ کی خدمت میں آئے. وزیر کو کہا مجھے بادشاہ سے ڈائریکٹ ملنا ہے. بادشاہ نے پوچھا کون ہے؟ کہ شبلی ہیں. کہ کیوں آئے ہو؟ کہ بادشاہ سلام مجھے اس بات کا جواب دو کہ چھینک ارادتاً آئی تھی یا بغیر ارادے کے آئی تھی؟ کہ آپ مجھ سے سوال کیوں کرتے ہیں؟ کہ جب ایک آپ کی مجلس میں ایک آپ کا وزیر کو چھینک آتی ہے اور چھینک آنے پر آپ اس کو اپنی مجلس سے نکال دیتے ہیں اور وزارت کی کرسی سے اتارتے ہیں, تو رب العالمین نے بھی ہم کو انسانیت کا ایک پوشاک دیا ہے. ہم دنیا میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناقدری کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے پوشاک کو اتارے گا. میں وزارت کی کرسی کو چھوڑتا ہوں اور میں اللہ والوں کی صحبت میں جاتا ہوں. پھر اللہ والوں کی صحبت میں گئے ہیں. علامہ سیرت علیہ رحمہ کے پاس گئے ہیں. بڑے تھے, بڑے افسر تھے, 2 سال ان کی تربیت میں رہے. پھر ایک اللہ والے کی صحبت میں جا کر 7 سال تک مسجدوں میں نماز پڑھنے والے ساتھیوں کے جوتے اٹھاتے تھے. ان کی نگرانی تھی, ان کی تربیت تھی کہ جو بھی نماز پڑھنے ان کے جوتوں کو سیدھا کرو. اور 7 سال کے بعد ولایت کے مقام پر پہنچ گئے. اتنے بڑے ولی بن چکے. جب ان کے سامنے کو اللہ کا نام لیتا تو اپنے جیب میں گڑ اور شکر کی ڈلی رکھتے تھے, فوراً اس کے منہ میں ڈالتے تھے, اس کا منہ میٹھا کرتے تھے. دل کی رگ رگ میں اللہ کی محبت تھی, دل کی رگ رگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیار تھا. ایک بار وضو کر کے گھر سے نکلے ولایت کے بعد, تو اللہ نے کہا شبلی تم نے کیسا وضو کر کے میرے دربار میں آ رہے ہو, شرم نہیں آتی؟ تو واپس جانے لگے کہ دوبارہ وضو کر کے آؤ. تو اللہ نے کہا تو مجھے پیٹ دکھاتا ہے. تو زور سے نعرے تکبیر کر کے اللہ اکبر کہا. تو اللہ نے کہا جذبہ بہت ہے, ایک دل کے بعد اللہ تعالیٰ ڈالتا رہا, جذبہ دکھاتا ہے. تو خاموش ہو گئے. تو اللہ نے کہا صبر دکھاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا عشق کا معاملہ تھا. لیکن جو آگے کی جو بات ہے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, بہت بڑی بات ہے, کبھی کہنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. لیکن مولانا احسان صاحب رائبن ہمارے رائبن کے بڑے بزرگوں میں تھے, ان کے بجائے میں سنا تو یہ بات آپ کے سامنے میں کہتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے شبلی کو فرمایا کہ شبلی اگر میں تیرے عیوب لوگوں کے سامنے کھول دوں کہ تو کتنا گنہگار ہے, تو تقریر بھی کرتا ہے, وعظ بھی کرتا ہے, نصیحت بھی کرتا ہے, اللہ کے بندوں کے سامنے بڑی بڑی باتیں بھی کرتا ہے, اللہ کی بڑائی کی باتیں بھی بولتا ہے, لیکن میں تیرے عیب لوگوں کے سامنے کھول دوں تو تیرے پاس بیٹھنے والا کوئی باقی نہ رہے. تو شبلی نے کیا جواب دیا, رب العالمین اگر میں تیری رحمت کی کہانیاں اگر لوگوں کے سامنے سنانا شروع کر دوں تو کتنا بڑا رحیم ہے, تو تیرے سامنے کوئی سجدہ کرنے والا بھی باقی نہ رہے. تو میرے اللہ نے کہا شبلی تو میری بات کسی کو مت کرنا, میں تیری بات کسی کو نہیں کہوں گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بایو تعلق کی علامت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا تعلق بڑے مجاہدین کے ساتھ آتا ہے. اور رمضان مبارک کا جو مہینہ تھا وہ اللہ کے تعلق کا مہینہ تھا. رمضان کے روزے کا مقصد کیا تھا؟ تقویٰ تھا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے. اب رمضان کا روزے کا نتیجہ آج کا دن ہے کہ ہماری زندگی میں تقویٰ آ جائے, ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر آ جائے. اور تقویٰ بولتے ہیں ترک معصیت کو. ہم جتنے گناہوں کے اندر مبتلا تھے, بہت سے انسان غیبت میں مبتلا ہیں, روحانی بیماریوں کے شکار ہیں, کبر کے شکار ہیں, تکبر کے شکار ہیں, بھائی ہم سب کے سب تو خطا کار ہیں. اور میرا اللہ فرماتا تم سب کے سب گنہگار ہو, کوئی انسان گناہوں سے بری نہیں ہے. پاک تو صرف انبیاء علیہ السلام کی صفات ہی, انبیاء علیہ السلام ہی بالکل پاک ہوتے ہیں, باقی ہم تو گناہوں کے پتلے ہیں. لیکن بہترین گنہگار وہ ہے جو اللہ کے سامنے توبہ کرنے والا ہو. خیر الخطائین التوابون المستغفرون, کہ بہترین توبہ کرنے والا گنہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر رونے والا ہو. آج آخری دن ہے, ہم سوچیں کہ رمضان مبارک کے مہینہ گزرتے گزرتے میری زندگی میں کتنی تبدیلی آئی. کیا میرا آنکھوں کا دیکھنا بدلا, کیا میرے زبان کے بول بدلے, کیا میرا کانوں کا سننا بدلا, کیا میرے دلوں کے خیالات بدلے, کیا میرے دل میں کسی کے بارے میں کینہ تھا, رشتہ داروں کے بارے میں, بھائی کے بارے میں, بستی والوں کے بارے میں. سب سے بڑی بیماری دلوں کی بیماری ہے. دلوں میں کینہ رکھنا, داغ رکھنا. ابھی بڑی بڑی قیمتی راتیں ہمارے سامنے گزری ہیں, اس میں بھی رب العالمین دلوں کی بیمار کی لا مغفرت نہیں کرتا. اور سب سے بڑی بشارت تو دلوں کی صفائی پر جنت کی بشارت ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے انس بن مالک کو نصیحت فرمائی, یا بنیا
اے میرے پیارے بیٹے انس بن مالک نے اللہ کے نبی کی 10 سال خدمت کی ہے، 10 سال میرے نبی کی خدمت کی ہے۔ انس بن مالک فرماتے 10 سال میں میرے نبی نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، کوئی کام بتایا میں کام کرتا نہ کرتا، لیکن آپ کبھی غصے نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی کی زندگی نمونہ ہے، ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں۔ بلکہ ایک بار ام سلیم کی اور جب انس بن مالک کی والدہ ام سلیم جو ان کی والدہ نے کھجور کا انگور کا گچھا دیا، انگور کا، کہ جب حضور کی خدمت میں ہدیہ لے کر آؤ۔ انس بن مالک چھوٹے سے بیٹے تھے، اپنی والدہ کے پاس انگور کا گچھا لے کر حضور کی خدمت میں جا رہے تھے۔ راستے میں دیکھا انگور کھٹی ہے یا انگور میٹھی ہے، تھوڑی چکھ لوں۔ ایک انگور کا دانہ کھایا اور میٹھی ہے، پھر دیکھا انگور کھٹی ہے یا میٹھی ہے، گھر آتے آتے پورا انگور کا کچا پورا ہو گیا، پورا انگور کھا گئے۔ حضور کے پاس گئے نہیں، بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کچھ دنوں کے بعد حضور کے گھر پر تشریف، ام سلیم کے گھر پر تشریف لے گئے۔ ام سلیم نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کھجور وہ انگور کیسی تھی؟ میں نے جو انگور آپ کو بھجوائی تھی انگور کیسی تھی، کہ کس طرح بھجوائی تھی؟ کہ انس بن مالک کے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ کچھ راستے میں گڑبڑ ہوتا، آپ کچھ نہیں بولے کہ ٹھیک تھی ٹھیک تھی ٹھیک تھی۔ لیکن انس بن مالک فرماتے تھے جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم راستے میں مجھے ملتے تو میرا کان مروڑ کے فرماتے انس وہ انگور کھٹی تھی کہ یا میٹھی تھی، انگور کھٹی تھی کہ یا میٹھی تھی۔ اللہ کے نبی بڑی اپنے صحابہ کے ساتھ بڑا نرمی کا برتاؤ کرنے والے تھے۔ جن لوگوں کے مزاج میں اللہ نے نرمی وہ بہت بڑے کام کے انسان ہیں، اللہ ان سے بڑے بڑے کام لیتے ہیں۔ انس بن مالک کو آپ نے ایک عجیب نصیحت فرمائی، یا بنی میرے پیارے بیٹے ان قدرت ان تصبح وتمسی لیس فی قلبک غش لاحد فافعل، اے میرے پیارے بیٹے اگر تو صبح اس حالت میں کرے اور شام اس حالت میں کرے کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہ ہو، کوئی ڈہ نہ ہو، کوئی کپٹ نہ ہو، فافعل تو اس کو کر، وذلک من سنتی، یہ میری عظیم سنت ہے۔ یہاں ذالک کا ترجمہ عظیم ہوگا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، وہ ترجمہ نہیں، وہاں تھانوی کہتے ہیں یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، ذالک من سنتی، یہ میری سنت ہے، من حب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ تو مولانا سفیان ثوری فرماتے ہیں تقویٰ کا ادنا درجہ کیا ہے کہ عید کی چاند کے پہلے میرے اور آپ کے دل سب کے بارے میں پاک ہو جائے۔ عید کے دن دوستوں سے ملیں گے تو دشمنوں سے بھی مل لیں، دوستوں کو مبارکبادی دیں گے تو دشمنوں کو بھی مبارکبادی دے، اپنے قلب کو بالکل پاک اور صاف کر دے، قلب کا مریض جنت کی خوشبو بھی سونگھ نہیں سکے گا۔ اسے بھائی اپنے دل کو بالکل صاف کرنے کی ضرورت ہے، اور ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، ساتھ میں رہتے ہیں، تعلقات ہیں، پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، کچھ نہ کچھ آتا رہتا ہے، لیکن عید کے چاند کے پہلے ہر ایک کے بارے میں دل کو صاف کر لے، ہر ایک سے معافی مانگ لے۔ عید کا چاند ہو جاتا ہے تو ہم میرے بھائی بے قابو ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے عید کے چاند کے بڑے فضائل سنائے ہیں۔ چاند کی رات، اس کو آسمان پر لیلۃ الجائزہ بولتے ہیں، سمیت لیلۃ الجائزہ، آسمانوں پر اس رات کا نام لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات ہے، انعام کی رات ہے۔ بڑا بے وقوف وہ انسان ہے جو پورا مہینہ کسی کے یہاں جا کر مزدوری کرے، نوکری کرے، اور جب مہینہ پورا ہو جاوے تو مزدور اپنی سیٹ کی نافرمانی کرے، اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم نے پورا مہینہ اللہ کے سامنے مزدوری کی ہے، روزہ رکھا ہے، رات کو قیام کیا ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، اللہ کے سامنے گڑگڑائے ہیں۔ آج کی رات لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کو انعام ملے گا۔ آج کی رات ہماری پوری تاج پر ادھر ادھر کے گلیوں میں گھومنے میں ہماری رات گزر جاتی ہے، بڑے رونے کی افسوس کا مقام ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو انسان دو عیدوں کی راتوں کو قیام کرے، من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ، جو انسان دو عیدوں، عید الفطر کی اور عید الاضحیٰ کی رات میں قیام کرے، اللہ کے سامنے شب بیداری کرے، عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر کی امید کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ، لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، اس کا دل کبھی نہیں مرے گا جس دن تمام لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ حضرت شیخ علی اس حدیث کی تصریح فضائل میں فرمائی ہے کہ جب فتنوں کا زمانہ ہوگا، فتنوں کا زمانہ، یہ جو زمانہ ہے، جو زمانہ ہم فتنوں کا زمانہ ہے، میرے نبی نے فرمایا ان قریب امت پر وہ زمانہ آنے والا ہے، ایک انسان کو حلال کا ایک درہم پیور نہیں ملے گا
اور اس کو اپنا ایک مخلص دوست کا قیامت کے پہلے پر اس کو نہیں ملے گا. ہر ایک انسان میں غرض چھپی ہوئی ہوگی. اور نبی نے فرمایا ساتھ میں بیٹھیں گے لیکن سب کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے. اگر تم ایسا زمانہ دیکھو تو قیامت کا انتظار کرو. یہ زمانہ فکروں کا ہے. ایسے وقت میں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط بنے کہ جس دن تمام کے دل مر جائیں گے اللہ کی رات میں عبادت کرنے والے کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ جگائے گا. دوسرا ترجمہ فرمایا جس دن سور پھونکا جائے گا تمام کے قلوب مر جائیں گے. اللہ کا اس کے دل کو زندہ رکھیں گے. وہ حق کو بھی جانے گا باطل کو بھی جانے گا. سب یہ رات بیان کرنے کی رات اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن ضعیف روایتیں فضائل میں چلتی ہیں. اور میرے نبی نے فرمایا جو انسان 4 راتوں کو جاگے من قام لیلۃ الاربع 4 راتوں کو قیام کرے اللہ پاک اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے. ایک تو وہ 3 راتیں ایک تو عرفہ کی رات ہے اور ایک عید الاضحیٰ کی رات ہے اور ایک عرفات اور اس کے پہلے کی ایک رات ہے. 3 رات 8 ذی الحجہ 9 ذی الحجہ 10 ذی الحجہ جو 3 بقرعید کی راتیں ہیں. ان راتوں میں آدمی اگر قیام کرے اور عید الفطر کی رات میں تو وجبت له الجنہ اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کے واجب ہونے کا اعلان ہے. اور ایک روایت میں شب برات کی رات کا بھی ذکر کیا ہے. اور منہاج السعادہ امام شافعی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ جو انسان 5 راتوں میں دعا کرے اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. ایک جمعہ کی رات ایک رجب کے مہینے کی پہلی رات 15 شعبان کی رات اور 2 عیدوں کی رات آج کی رات اور آئندہ عید الاضحیٰ کی رات کو جو انسان دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو اپنے بارگاہ میں قبول کرتا ہے. پر اگر پوری رات جاگ نہ سکے کم سے کم تھوڑی عبادت کر لے. پھر آدمی رات کو وضو کر کے سو جائے صبح میں نماز فجر کی جماعت کے ساتھ پڑھے. عید کا دن ہے. جب انعام کی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو اعلان ہوتا ہے فرشتوں زمین پر اترو. تمام کے تمام فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ماہی کی گلیوں میں پوری دنیا کی گلیوں میں راستوں کے کناروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح آواز لگاتے ہیں جس کو جنات اور انسان کے سوا ساری مخلوق سنتی ہیں. قوموا الی ربکم اپنے پروردگار کی طرف جاؤ عیدگاہ کی طرف جاؤ جو بڑا بخشنے والا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. بندے عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پوچھتا ہے مزدور کا بدلہ کیا ہے کیا دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرشتوں کی طرف سے آواز رب العالمین اے الہی آپ تو بڑے پروردگار کے مزدور کا بدلہ پورا کیا جائے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ کے دن اللہ اپنے بندوں کی مغفرت کر لیتا ہے اور اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر میرے فرشتوں تم گواہ رہو میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم میں اپنے سارے بندوں کے گناہوں کو معاف کر لیا اور میں نے ان کو رضا کا پروانہ دے دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پورے عیدگاہ میں تمام انسانوں کو جمع ہو کر اللہ پاک راضی ہو کر بات میرے بندو آج تم جو مانگو گے تم کو دیا جائے گا. اپنی آخرت کے بارے میں سوال کروں گے میری عزت کی قسم تمہارا آخرت کا ہر سوال پورا کیا جائے گا. اور اپنی دنیا کے بارے میں سوال کروں گے تو میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا میری عزت کی قسم. اگر تم تھوڑا سی ذرا سا بھی میرا خیال رکھو گے تو میں کبھی تم کو رسوا نہیں کروں گا میں تمہارے عیوب پر پردہ ڈالتا رہوں گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عیدگاہ میں اعلان ہوتا لوگوں اپنے اپنے گھروں پر چلے جاؤ تم نے مجھے راضی کر دیا اور آج میں تم سے راضی ہو چکا ہوں. یہ سارا منظر کو دیکھ کر فرشتے فرماتے ہیں یا اللہ ہم تو خوش ہو گئے کہ تو نے اپنے سارے بندوں کی مغفرت فرما دی. آخری بات میرے بھائیو میرے نبی نے فرمایا روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں للصائم فرحتان فرحت عند فطر وفرحت عند لقاء ربی. کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی تو افطار کے وقت ہوتی ہے ایک ہوتا ہے چھوٹا افطار اور ایک ہوتا ہے بڑا افطار. چھوٹا افطار بولتے ہیں ہمارا جو بھی آج ہوگا عقیدی افطار ہوگا. افطار کے وقت روزے دار کو خوشی ہوتی ہے. وہاں تھانوی فرماتے ہیں عام لوگ اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ سامنے افطاری کا سامان موجود ہے روزہ اللہ نے پورا کروایا ہے آج الحمدللہ ہمیں کھانے پینے کا سامان فراہم ہوگا. اور اللہ والے اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حکم کو پورا کروایا اور اچھی طریقے سے پورا کروایا. نہ زبان سے غیبت ہوئی نہ آنکھوں کا دیکھنا غلط ہوا بلکہ اللہ کا حکم اچھی طریقے پر پورا ہوا. تو افطار کے وقت خوشی ہوتی ہے. اور ایک ہوتا ہے بڑا افطار اور عید الفطر ہے. عید الفطر کے وقت روزے دار کو خوشی ہوگی آج اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. کتنا بڑا ہمارا مجمع بیٹھا ہے. کل عید کا دن ہے آج کی رات بڑی قیمتی رات ہے اور عید کا معنی ہوتا ہے لوٹنا. عود کا معنی لوٹنا. عید کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر سال وہ لوٹ کے آتی ہے اس کو عید کہا جاتا ہے. اور عید کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے. اس میرے بھائیو آج ہمارا عید ارادہ کر کے جاوے جتنا ہم نے قرآن کریم رمضان میں پڑھا ہے
لیکن رمضان کے بعد جب ہم قرآن کریم پڑھنے والے بنے کم سے کم ایک ایک پارے کی تلاوت کریں. عید کا دن پہلا شوال ہوگا, روزانہ اگر ایک ایک پارہ آپ پڑھیں گے تو مہینے کے 30واں ہو یا 29واں ہو, آپ ایک مہینہ پڑھا تو 11 مہینوں کے 11 کلام پاک ختم ہوں گے. رمضان میں اللہ نے 4 پاک پورے کروائے تو کم سے کم ایک سال کے ہمارا 16 قرآن کریم پڑھنے کا معمول بنے گا. ارادہ کریں گے انشاءاللہ ہم روزانہ کم سے کم ایک پارہ پڑھیں گے. سورہ یاسین کی تلاوت ہے, تبارک الذی کی تلاوت ہے, سورہ واقعہ ہے, سورہ ملک ہے. ان 4 سورتوں کا معمول بنانا ہے. تسبیحات کی پابندی کرنی ہے. اللہ کے سامنے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. بھائیو ہم روزانہ وقت نکال کر اللہ کے سامنے رونے والے بنے, دعا کرنے والے بنے. اور آج جو اللہ سے مانگنا ہے, حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں کہ 30ویں رمضان کو یا 29ویں رمضان کو اللہ کو مانگ لو کہ اللہ تو آ جا. جب اللہ مل جائے گا تو اللہ پاک ہمارے سارے کام کو بنا دے گا. مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق مل جائے. دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانگے. حضرت ابراہیم صاحب دامت برکاتہم بار بار فرماتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ٹرائی کر کے نہ مانگے بلکہ اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ میرے اللہ نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے. ہم جو دعا کریں گے اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا. ابھی تو اللہ پہلے آسمان پر ہی ہے اور ابھی تو دعا کی قبولیت کا وقت ہے, اور بلکہ رمضان کے ایک دن میں اللہ لاکھوں انسان کو جہنم سے آزاد کرے گا. اور آج کی رات میں جتنے اللہ نے جہنمیوں کو آزاد کیا ہے پورے 29 دن میں 30 دن میں یہ تمام کے برابر آج میرا اللہ کروڑوں انسانوں کو جہنم سے آزاد کرے گا. آج اللہ بڑے راضی ہیں. اللہ نے مغفرت کا اعلان کر دیا ہے. ہم اللہ سے دعا کریں, جو بھی دعا کریں گے دعا مقبول ہوگی یا تو محفوظ ہوگی, مردود نہیں ہوگی. دعا کیا ہوتی ہے؟ مقبول ہوتی ہے. آپ نے کوئی دعا کی اللہ کے سامنے, اللہ فوراً قبولیت کا وقت ہوگا تو اللہ قبول کرے گا. محفوظ ہوگی. قبولیت کا وقت نہیں ہوگا اللہ اپنے پاس رکھیں گے. جب بھی قبولیت کا وقت ہوگا اللہ دعا کو قبول کریں گے, لیکن ہماری دعا کبھی رد نہیں ہوگی. اور ایک بار مولانا صاحب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو دعا نے عرش کا راستہ دیکھ لیا ہے. دعا نے عرش کا راستہ دیکھ لیا ہے. تم نے اپنے ہاتھوں کو یقین سے اٹھایا, ہماری دعا اللہ کے پاس پہنچ. مثال دیتے تھے جس طرح ہمارے بچے ہمارے گلیوں میں کھیلتے ہو اور اچانک لائٹ چلی جائے, اندھیرا ہو جاوے تو ہمارے بچوں کو تکلیف نہیں ہوتی. وہ اندھیرے میں کودتے کودتے اپنے گھروں پر چلے جاتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے اپنے گھروں کا راستہ دیکھ لیا ہے. دعا نے بھی قبولیت کا راستہ دیکھ لیا ہے اور دعا نے بھی اللہ کا عرش کا راستہ دیکھ لیا ہے. اب پورا مجمع بھی ابھی دعا ہوگی ماشاءاللہ. ہم اللہ سے یقین سے دعا کریں. اس کے بعد انفرادی میں دعا کریں. افطاری کے وقت یقین سے دعا ہوتی ہے. آپ کو تجربہ نہیں کرنا, یقین سے دعا کرنی ہے. آپ دعا کرنا, آپ کو قبول ہوتی ہوئی آئندہ دکھے گی. آج افطاری کا آخر کا دن ہے. دسترخوان جلدی بچھا دو. گھر میں چھوٹے بچے بڑے سب مل کے اللہ کے سامنے دعا کرو. میرے بھائیو اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا اور بالکل ہمارا قلب غریب کے بارے میں پاک اور صاف کر کے جاؤ. دل حسد سے پاک ہو, تکبر سے پاک ہو, کینہ سے پاک ہو, رشتے داروں سے اچھا برتاؤ کرنا, ماں باپ کی خدمت کرنا. یہ ساری کی ساری باتیں ہیں جو آج ہمیں کرنی ہیں تاکہ اللہ پاک ہم سب کی کفر و مغفرت فرماوے. اور رمضان کا مہینہ پریکٹس کا مہینہ ہے. آج جو کرو گے انشاءاللہ وہ 11 مہینوں میں اللہ پاک کرائے گا. اللہ ہم تمام ان باتوں پر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دیکھو میرے بھائیو رمضان کے بعد انشاءاللہ جماعت اللہ کے راستے میں نکلے گی, چلے کی جماعت نکلے گی. تو ہمارا مجمع کے ساتھی ارادہ کرے ماشاءاللہ کہ رمضان کے بعد ہمیں اللہ کے راستے میں چلے میں جانا ہے. اور جن ساتھیوں کے 4 مہینے میرے پاس باقی ہیں وہ ساتھی جلدی سے اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگاؤ. بہت بڑا مجمع اللہ کے راستے میں بیرون کی گلیوں میں گھوم رہا ہے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اپنی زندگی کا وقت اللہ کے راستے میں لگاوے, دعوت کی محنت میں لگاوے. 4 مہینے کم سے کم ہمارے لگے. جن کے ایک بار لگ چکے وہ دوبارہ لگاوے, 3 بار لگاوے. اور رمضان کے بعد قریب میں 10-15 دن کے بعد چلے کی جماعت جانے والی ہے. ہم اپنے گھر پر ترتیب بناوے کہ ہمارا وقت بھی اللہ کے راستے میں لگنے والا بنے. الحمدللہ ہماری مسجد کے 75 یا 70 یا 65 انسانوں نے اللہ کے راستے میں رمضان میں 3 دن لگائے, جو بہت ہی کم ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے اتنا بھی لوگوں کا وقت لگا ہے. ہم رمضان کے بعد ارادہ کریں ماشاءاللہ کہ ہمارا پورا مجمع ترتیب سے اپنے کاروبار کی سیٹنگ کرتے ہوئے, نظام بناتے ہوئے اللہ کے راستے میں نکلنے کی کوشش کریں. اللہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسجد جاوید ڈاکٹر نا بازو مجھے مسجد سے تاج اوپر یہ مسجد میں 7:45 سے تھا. چھاپی روڈ پر جی امینہ چیڑی جی مسجد سے ارادہ 7:30 تھا. چھاپی گومنا اندر 8 بجے تھا انشاءاللہ عیدنی نماز. کالتی اپنی مسجد کی نماز کی ترتیب فجر کی نماز پوچھ پوتری سے تھا.
ઝોહરની નમાજ કાલનો દાડો પૂરતી 3 વાગે થાય અને પરમ દાડાથી રાબતા મુજબ આપણી નમાજ મસ્જિદના અંદર ઝોહરની નમાજ હવા 1 વાગે થાય. અસરની નમાજ કાલથી 6 વાગે થાય. જેવી રીતે ખૂણો જોઈએ છે તો કાલથી 6 વાગે થાય. અને ઈશાની નમાજ કાલથી ઇન્શાઅલ્લાહ હવા 9 વાગે થાય. એટલે આ નમાજોની તરતીબ આપણે ઉમેરા છીએ. એનું ખાસ કરીને ભાઈ કાલ ઝોહરની નમાજનો ખ્યાલ રાખીએ ભાઈ. એવું ન થાય કે ઝોહરની નમાજ આગી પાછી થાય. એટલા માટે સાથીઓના મશવરાથી 3 વાગે નમાજ રાખવામાં આવી છે. એનો આપણે ખ્યાલ રાખીએ ભાઈ. ફજર 5:35 છે. જોહર કાલના દાડો પૂરતી 3 વાગે, અસર 6 વાગે, ઈશા હવા 9 વાગે અને આ જે ઈદની નમાઝોનો ટાઈમ ટેબલ બતાડ્યું પ્રમાણે આજ તો ઈશા 9 વાગે થાય ઇન્શાલ્લાહ. આ નમાઝોના ટાઈમ ટેબલ કાલથી ઇન્શાલ્લાહ બદલાય. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकल शुक्रू कुल्लु व लकल मुल्कु कुल्लु व लकल खल्क़ु कुल्लु बियदिकल खैरु कुल्लु व इलैका यर्जिउल अम्रु कुल्लु अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल खैरा कुल्लह व नऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिह या अव्वलल अव्वलीन या आखिरल आखिरीन या रहीमुल मसाकीन या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन या अरहमर राहिमीन या क़ाबिलत तौब या ग़ाफ़िरल ज़ंब या रासिक़त तिफ़्ल सग़ीर या जाबिरल औनिल कसीर या ख़ालिक़स समावाति वल अर्द या फ़ातिरस समावाति वल अर्द या बदीअस समावाति वल अर्द या इमादस समावाति वल अर्द या जब्बारस समावाति वल अर्द या हन्नान या मन्नान या सत्तार या गफ्फार या रहमान या रहीम या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मद कुल्लमा ग़फला अन ज़िक्रिहिल ग़ाफ़िलून अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول واكتبنا مع الشاهدين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا وقلوب المسلمين إلى طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وقلوب المسلمين على دينك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك التقى والرضا والعفاف والغنى لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك
رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا قرضا إلا أديته ولا ضلالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضرا إلا كشفته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين یا اکرم الاکرمین۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا ہم گنہگار ہے، مولا مجرم ہے، مولا قصوروار ہے، اے اللہ ہم پاپی ہے، مولا تیرے سامنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ بے شک ہم نے گناہ کیے ہیں، رات کے اندھیرے میں دین کے اجالے میں تیری نافرمانیاں کی ہے، مولا جان کر انجان کر پوشیدہ طور پر کھلم کھلا تیرے گناہ کیے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں دل دیتا رہا اور ہمارے گناہوں کے ساتھ ستارے کا معاملہ کرتا رہا اور ہماری جرأتیں بڑھتی گئی۔ مولا تیری نعمتیں کھا کھا کر تیری بغاوت کی ہے۔ اے اللہ اس روئے زمین پر ہم سے زیادہ پاپی کوئی نہ ہوتا۔ مولا ہمارے گناہ تو آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہے، ہمارے گناہ ریت کے ذروں سے بھی بڑے ہوئے ہیں، ہمارے گناہ درخت کے پتوں سے بھی زیادہ ہے، مولا ہمارے گناہ بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہے، لیکن مولا تیری رحمت ہمارے مقابلے میں، ہمارے گناہ کے مقابلے میں تیری رحمت بڑی ہوئی ہے، اور تیری رحمت کے مقابلے میں ہمارے گناہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ تیری مغفرت ہمارے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے۔ اے مغفرت کرنے والے خدا ہماری مغفرت کر دے، ہمارے گناہ کو معاف کر دے۔ بڑے بڑے گناہ کیے ہیں اور بڑی بڑی گناہ کی ہے، لیکن مولا ہم نادان ہے، مولا ہم نادان ہے، مولا ہم نمکرامی ہے، ہم نکمے ہیں۔ اے اللہ تو آج ہمیں معاف فرما دے، آج تو ہمیں معاف فرما ہی دے، آج تو ہمیں معاف کر ہی دے۔ اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تیرے تو معافی کو پسند کرتا ہے، معافی چاہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک پورا مجمع تیرے گھر میں جمع ہوا ہے۔ اے اللہ یہ مجمع کوئی نمازیں بتانے نہیں آیا، یہ مجمع کوئی قرآن مولا گنوانے نہیں آیا، یہ مجمع کوئی تقویٰ دکھلانے نہیں آیا۔ اے مولا یہ مجمع تیرے گھر میں جمع ہوا ہے، اپنی زندگی کے گناہوں کی معافی کی اپیل لے کر آیا ہوا ہے۔ اے اللہ تو ہمارے گناہ کو معاف فرما دے، گناہوں کی معافی کی اپیل لے کر آیا ہوا ہے۔ اے اللہ ان اپیل لے کر آنے والوں میں وہ سفید جانے والے بڑے بوڑھے بھی ہیں جن کو دیکھ کر تجھے بھی حیا اور شرم آتی ہے، ان کی لاج رکھ کر مولا آج تو زندگی کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے۔ اپیل لے کر آنے والوں میں وہ علماء کرام بھی ہے، وہ حفاظ اعظام بھی ہے، وہ طلباء کرام بھی ہے۔ اے اللہ جو دین کی محنت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ان سے تو خوش ہوا کرتا ہے۔ اے اللہ جو علم پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، مولا ان کی لاج رکھ کر اب تم معاف کر دے۔ اے اللہ کہ وہ جوان بھی اپیل لے کر آنے والوں میں ہے، جن کا سجدہ اور جن کی عبادت پر تجھے رشتہ آتا ہے، تو خوش ہوا کرتا ہے۔ ان جوانوں کی برکت سے مولا معاف فرما دے۔ اور وہ معصوم بچے بھی ہیں، ان معصوموں کے ساتھ ہر وقت تیری رحمت اور تیری شفقت کا معاملہ ہوتا ہے۔ اے اللہ وہ بے گناہ معصوم ہے، اے اللہ تم کی لاج رکھ کر مولا ہماری چولیوں کو بھر دے۔ اے اللہ مولا ہم نے ہمارا تجربہ دیکھا ہے کہ کوئی گنہگار اپنے گناہ کا اقرار کرے تو مولا اس کو سزا نہیں دی جاتی، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اے اللہ
تو نے قرآن میں ہم کمزوروں کو حکم دیا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ سائل اور فقیر کو نہ جن کو مولا جب ہم کمزوروں کو تو نے حکم دیا ہے تو مولا واقعی میں ہم بھی تو فقیر اور سائل ہے. اے اللہ تو ہمیں نہ جلتنا ہمیں نہ دھتکارنا ہماری دعا کو رد نہ کرنا. اے اللہ تو ہمیں قبول کر دے. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت کر دے. ہمارے اساتذہ تلامذہ ساتھیوں کی مغفرت کر دے. اور مجمع کی مغفرت کر دے. ہماری مستورات دوالوں کی مغفرت فرما دے. اے اللہ اور ایک دنیا کے ایمان والوں کی مغفرت کر دے. اے اللہ بہت تجھے ناراض کیا ہے اور ناراضگی کی نشانی یہ ہے مولا کہ ہمارا ایمان بھی محفوظ نہیں. آج ہمارے اعمال بھی محفوظ نہیں ہے. آج نہ ہماری جان محفوظ ہے. آج نہ ہمارے مال محفوظ ہے. آج نہ ہمارے مکاتب مدارس محفوظ ہے. آج نہ ہمارے مساجد محفوظ ہے. آج نہ دعوت کا کام اور دعوت کے لیے ٹھکانے محفوظ ہے. اے اللہ یہ قصور ہمارا ہے. اللہ یہ قصور ہمارا ہے. ہم نے ہمارے پیروں پر کلاڑی ماری ہے. کسی کا کوئی قصور نہیں ہے. مولا یہ دین کے دشمن جو مسلط ہوئے ہیں مولا یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. یہ نہیں ہے تو لایا ہے. تو نے ہی ہمارے گناہ کی وجہ سے مسلط کیا ہے. اے اللہ لیکن تیرے سامنے ہم معافی مانگتے ہیں. مولا بے شک بھول ہوئی ہے. مولا تو بڑا معاف کرنے والا ہے. ایک گنتی گڑیا چل رہی ہے مولا روزے کے حالت میں تیرے سامنے آئے ہوئے ہیں. مولا تو ہمیں معاف کر دے اور ان دین کے دشمنوں کو مولا ہدایت دے دے. مولا وہ تجھے نہیں جانتے. وہ قبر کو نہیں جانتے. وہ حشر کو نہیں جانتے. وہ مولا آخرت کو نہیں جانتے. مولا وہ ناسمجھ اور جاہل ہے. اللہ تو ان کو ہدایت دے دے. مولا ان کا بھلا ہو جائے گا. مولا وہ بھی تو تیرے بندے ہیں. وہ بھی تو تیرے نبی کے افراد امت کے افراد ہیں. مولا ان کی آخرت دنیا بن جائے گی اور ان کو خیر خواہ بنا دے. امت کے خاطر خیر خواہ بنا دے. اے اللہ اور اگر ہدایت ان کے قبضے ان کے مقدر میں نہیں ہے اور ان کی قسمت ٹوٹی ہوئی ہے مولا ان کی اسکیموں کو فیل فرما دے. ان کو آپس میں ٹکرا دے. ان کو آپس میں اختلاف پیدا کر دے. اے اللہ پوری موت دے کر مہلک لا علاج بیماری میں مبتلا کر کے ان کو دنیا سے پاک فرما دے. اے اللہ زمین کو ان کو موت دے کر زمین کو پاک صاف کر دے. اے اللہ امت کی فتنوں سے حفاظت فرما. ان کے شر سے حفاظت فرما. مولا ان کی اسکیموں سے امت کی حفاظت فرما. مکاتب مدارس مساجد دینی خانقاہوں کی مولا دینی مراکزوں کی تو پوری حفاظت فرما. ہمارے ایمان اعمال عزت آبرو جان مال اور ہماری مستورات کی عزت و عصمت کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ تو ہماری مغفرت کر دے. اے اللہ تیرا رحم تو ہر ایک کے ساتھ رہا ہے. تیرا رحم تو فرعون کے ساتھ بھی رہا ہے. اے اللہ فرعون کے ساتھ بھی رہا تھا. وہ فرعون جو خدا نے جو دین میں خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا اور دین میں مولا انا ربکم الاعلی کہتا تھا لیکن رات میں تو بھی اس کی سنتا تھا. اے اللہ یہ تو وہ مجمع ہے جو رات دن نہ معلوم کتنی مرتبہ اپنے صدوں میں سبحان ربی الاعلی کہتا ہے. اے اللہ تو ہماری سن لے. مولا آج مغفرت کر دے. مولا ہمارے لیے مغفرت کروانا بہت ضروری ہے. جبرائیل کی بد دعا ہے اور تیرے حبیب کی آمین ہے. مولا جبرائیل کی بد دعا ہی کافی تھی کہ جائے کہ تیرے نبی نے اوپر سے آمین کہا. اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما دے. مولا ہماری حفاظت فرما دے. جبرائیل کی بد دعا سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما دے. مولا عید کا چاند نظر آنے سے پہلے مغفرت کر دے. مولا مغفرت کر دے. اے اللہ مغفرت
مغفرت فرما دے۔ اے اللہ تو نے رمضان کا مہینہ دیا تھا، جیسی قدر کرنی چاہیے ہم سے نہیں ہوئی مولا، ہم کمزور ہیں مولا، زبان منہ سے روزہ رکھا لیکن جسم کے اور اعضاء بے روزہ رہے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے مولا، جو قدر کرنی چاہیے نہیں ہوئی تیرے سامنے استغفار کرتے ہیں تو ہمیں معاف فرما دے، لیکن مولا جو کچھ بھی کیا تو نے ہی کروایا ہے، تیرا احسان ہے مولا۔ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، ہماری تلاوتوں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے صدقہ خیرات کو قبول فرما مولا۔ وہ بندے تیرے شکر کے مریض جو دن میں مولا روزہ رکھے ہوئے تھے، شکر کی بیماری کے ساتھ بھی مولا بھوکے رکھتے ہوئے بھی مولا تیرا حکم ادا پورا کیا ہے مولا۔ وہ گھٹنوں سے مریض جو کھڑے نہیں ہو سکتے تھے لیکن مولا پھر بھی رات کو تیرے سامنے کھڑے ہو کر تراویح کی عمل کو ادا کیا ہے، ان کی لاج رکھتے ہوئے مولا پورے مجمع کی مغفرت فرما دے، پورے مجمع کو معاف کر دے مولا، پورے مجمع کو معاف کر دے، پوری امت کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے وہ رشتے دار جو مر کے قبر میں پہنچ چکے مولا، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان رشتے داروں کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے وہ ایمان والے بندے جو بلا قصور جیلوں میں سڑ رہے ہیں مولا، قصور ان کا کوئی نہیں ہے، صرف ان کا قصور یہ ہے کہ تیرا کلمہ پڑھا ہے، اے اللہ تجھے مانا ہے، تیرے نبی کو تسلیم کیا ہے، نبوت کو تسلیم کیا ہے، تیرے دین کو مانا ہے، یہ ہمارا قصور ہے مولا۔ ان کے قصور جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے رہائی کی قید سے فیصلے فرما، ان کے بچے باپ کے زندہ ہوتے ہوئے بھی یتیم ہے، ان کی عورتیں شوہر کے زندہ ہوتے ہوئے بھی بیوہ ہے، اے اللہ تو ایمان والوں کی رہائی کے فیصلے کر دے، دنیا کی تقدیر کو بدل دے، فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، حالات کو درست کر دے، اے اللہ حالات کو درست کر دے مولا۔ تیری محبت عطا فرما، تقویٰ عطا فرما، توکل عطا فرما، تواضع عطا فرما، عاجزی عطا فرما، اے اللہ ایمان کی حقیقت دے دے، اعمال کی حقیقت دے دے، اخلاص کی حقیقت سے مالا مال فرما مولا۔ معاشرت معاملات کی صفائی پاکی دے دے، اخلاق کی بلندی دے دے، اے اللہ دلوں کی بیماریوں سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما، حسد سے، جھوٹ سے، غیبت سے، عجب سے، بخل سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما، بھوکے جاہ بے مال سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ جو کچھ کہا گیا مانگا گیا اے اللہ تو اپنے شان کے مطابق ہمیں عطا فرما، اے اللہ ہماری زندگیاں رمضان جیسی بنا دے اور ہماری زندگی کے اعمال رمضان جیسے اعمال والے بنا دے، اے اللہ ہماری موت کی جیسی بنا دے، اے اللہ ہماری موت کی جیسی بنا دے، جو بیمار ہے اس مجمع میں ان کی بیماریوں کو دور فرما، جو محتاج ہے حاجت کی پوری فرما، جو مقروض ہے ان کے قرضہ کے دیکھ سے ادائیگی کے شکل صورت پیدا فرما مولا۔ جو بھی اولاد ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ مولا جو کچھ مانگا اپنے شان کے مطابق عطا فرما، جو کچھ رہ گیا اپنے شان کے مطابق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول میں اور ان کے بدرین صحابہ کرام کی قربانیوں کی برکت سے ہماری دعا کو قبول فرما صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔